بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے ارسل الرِّیاحَ، جس نے بھیجا ہوا کو بشرم خوشخبری دینے کے لیے بین یدی رحمتی، اس کی رحمت کے آگے، اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی طہورا پاک کرنے کے لیے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیج دی، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا لِنُحْیِیَ، تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس سے بلدۃ میتا، مردہ شہر کو، تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، وَنُسْقِیَہُ، اور سیراب کرے اس سے مما خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا، انعام چپاؤں کو، واناسیا کثیرہ، اور بہت سے آدمیوں کو، انسانوں کو، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں ڈال دیں، اور تاکہ یہ پانی ہم اپنی مخلوق میں سے چار پاؤں کو اور بہت سے انسانوں کو پلا دیں۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں بارش کی نعمت کا ذکر ارشاد فرمایا، اور بارش سے پہلے جو ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہوئی آتی ہیں، اس کا نعمت ہونا ارشاد فرمایا۔ ان ہواؤں سے لوگوں کو بارش کے آنے کی خوشخبری مل جاتی ہے، اور جن چیزوں کو بارش سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ بھیگ کر خراب نہ ہو جائیں، ان کے محفوظ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بارش کے 3 فائدے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس پانی سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پانی ندیوں اور نہروں میں بھی آتا ہے، تالابوں میں جمع ہوتا ہے، پھر اس پانی سے غسل بھی کرتے ہیں، وضو کے استعمال میں بھی لاتے ہیں، اور میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، اور خاص طہارت جو پانی کے بغیر کسی دوسری سیال چیز سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین سے سبزہ نکل آتا ہے، کھیتیوں اور باغوں میں جان پڑ جاتی ہے، جس سے پھل، میوے، غلے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے پانی کو ہم اپنی مخلوق میں سے چپاؤں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں۔ بارش کے پانی سے انسان بھی سیراب ہوتے ہیں، اور ان کے مویشی سبھی سیراب ہوتے ہیں۔ اس سے انسانوں کی بھی پیاس دور ہوتی ہے، اور جانور اس پانی سے اپنی پیاس دور کرتے ہیں۔